اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ روزہ، صدقہ اور زکوٰۃ سے بہتر عمل کیا ہے؟ یعنی اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے روزے کا بھی ذکر آ گیا۔ فرمایا بتاؤں کہ روزے سے افضل عمل کیا ہے، زکوٰۃ سے افضل عمل کیا ہے، صدقات سے افضل عمل کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کا رسول ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا 2 لڑے ہوئے بھائیوں کو یا 2 لڑے ہوئے قبیلوں اور خاندان کو ایک کرنا، یہ روزہ، صدقہ اور زکوٰۃ سے افضل عمل ہے۔ اس روایت میں نماز کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن اپنے عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح و آشتی کو ایک موقع پر نماز سے بھی ترجیح دی ہے۔ آپ بہت تاخیر سے آئے ہیں نماز میں، اور امامت کا مسئلہ اسلام میں اتنا نازک مسئلہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہوں تو کوئی مصلی پہ نہیں آ سکتا۔ اگر آپ باہر چلے گئے تو کسی نے بھی پڑھا دی، بلال پڑھا دیں، نابینا صحابی نے پڑھا دی کئی بار، عبداللہ ابن ام مکتوم نے، لیکن نبی مدینے میں موجود ہیں اور نماز پڑھانے نہیں آئے، اور نماز پڑھانے نہیں آئے تو صحابہ نے کافی انتظار تو کیا، لیکن جب زیادہ وقت ہونے لگا تو حضرت بلال نے کہا کہ حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ اب یہاں سے مسئلہ نکل گیا نا، اگر آج امام لیٹ ہو جائے تو کوئی بھی مسجد میں نماز پڑھا سکتا ہے، وہ پڑھا دے۔ تو یہ پہلی بار ہو رہا تھا مدینے میں۔ ابوبکر بڑی مشکل سے مصلی پہ آئے، سب نے کہا کہ بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، کہیں باہر چلے گئے ہوں گے، آپ پڑھا دیں۔ اب حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے مصلی پہ نماز شروع کی، کچھ رکعتیں ہوئی، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب جب نبی تشریف لائے تو میں نے کہا نبی کی موجودگی میں کس کی ہمت ہے کہ مصلی پہ آئے؟ معراج کے سفر میں مسجد اقصیٰ میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو جمع کیا تھا، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ اب جبریل پوچھ رہا ہے نماز کون پڑھائیں گے؟ آدم پڑھائیں گے، موسیٰ پڑھائیں گے، عیسیٰ پڑھائیں گے، کون پڑھائیں گے؟ اس دن حکم ہوا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہو نا تو آدم بھی مصلی پہ نہیں آ سکتا۔ اس دن مسجد اقصیٰ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی معراج کے سفر، اور سارے نبی پیچھے کھڑے تھے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں بڑے چیلنج دیتے ہیں، کیا تھاری نماز ہی کو نہیں ہوئی؟ سارے انبیاء پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ہر ایک کو الگ الگ کتابیں ملی ہوئی تھی، کسی کو کیا صحیفہ ملا تھا، کسی کو انجیل، کسی کو بائبل، کسی کو انجیل بائبل ایک، کسی کو توریت، کسی کو زبور، لیکن اس دن سب محمد عربی کے پیچھے کھڑے تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سب نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی پیچھے، سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، تو ان کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ابوبکر مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
اب صحابہ کو احساس ہوا کہ ہم نے انتظار تو بہت کیا لیکن پھر بھی غلطی ہو گئی، تھوڑا انتظار اور کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے۔ اب سب تالی بجا رہے ہیں، یہ نماز میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کوئی بڑا جھگڑا نہیں تھا مسلمانوں کا۔ ہمارے اہل سنت میں سے احناف جو ہیں، چاہے دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں، ان کے یہاں ناف کے نیچے باندھنا بہتر ہے، اوپر باندھنا بھی جائز ہے، اوپر باندھنا بھی جائز ہے۔ اور اہل حدیث کے یہاں ناف کے اوپر باندھنا بہتر ہے، نیچے باندھنا بھی جائز ہے۔ اہل حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، ناف کے نیچے باندھنا بھی جائز ہے اہل حدیث کے یہاں بھی، لیکن ہمارے بیچ میں کیسا جھگڑا ڈال دیا گیا، ایک دوسرے کی ضد میں آ گئے، یہاں سے ہوتے ہوتے یہاں آ گئے، کہیں ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا مردوں کے لیے، ضد میں آئے ہیں، اور یہ جو نیچے تھے بہت نیچے سرک کے۔ بھائی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ناف کے پاس ہاتھ باندھنا تھا، معمولی نیچے ہوتا چل جاتا، معمولی اوپر ہوتا چل جاتا۔ تو بہرحال اب یوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو سب نے تالیاں بجائی ایک ہاتھ سے، ابو بکر کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اب اماموں کا امام، نبیوں کا امام آ چکے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر جب قرآن پڑھتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، تو اتنے اس میں مگن ہو جاتے تھے کہ دائیں بائیں سے غافل ہو جاتے تھے، اس لیے بہت زور سے ان کو اس دن یہ پیٹنا پڑا ہاتھ صحابہ کو۔ تو ابو بکر نے محسوس کر ہی لیا، تو پتہ چلا کہ متوجہ کر رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب آ کے کھڑے ہو گئے ابو بکر کے، نہ تو بالکل برابر میں نہ بالکل آگے، تھوڑا سا پیچھے کہ ابو بکر دیکھ لیں، اور صحابہ متوجہ کر رہے تھے، اور نبی نے کہا کہ اشارہ کر دیا یوں، یعنی پڑھاتے رہو کوئی بات نہیں، لیکن ابو بکر پھر بھی واپس ہٹ گئے، اور وہ نماز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کرائی۔ اب نماز کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ پڑھا تو پھر پیچھے کیوں ہٹا؟ تو کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے، یہاں تو کسی نبی کی مجال نہیں ہو سکتی، تو ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے آگے کھڑا رہے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ صحابہ سے پوچھا تم نے تالی کیوں بجائی نماز میں؟ اور انہوں نے جو ہاتھ مارا تھا نا، یا عورت کے لیے؟ حدیث بس حدیث میں ہے، حدیث میں بعض احکام عورت کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ ہاتھ میں نماز میں تالی بجانا یہ عورت کے لیے ہے، عورت کی آواز سطر ہے، اس لیے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو عورت کو کہا گیا کہ اگر کسی کو توجہ دلانی ہے تو تالی سے بجا دیں، لیکن اس دن فرمایا صحابہ سے تم نے تالی کیوں بجائی؟ فرمایا ہم نے ابو بکر کو متوجہ کرنے کے لیے۔ فرمایا اگر آج کے بعد اس طرح کا کوئی مسئلہ نماز میں پیش آ جائے، کوئی امام غلطی کر لے، کوئی آپ کو لقمہ دینا ہو تو سبحان اللہ کہنا، تالی مت بجانا۔ تو مسلمانوں کا عمل یہ ہے کہ جب کوئی اچھی بات کہیں سنے تو سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، تالی نہیں، تالی سے منع کر دیا اس نے۔ تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اتنی تاخیر جو ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی؟ وہ بعد میں پوچھا نا صحابہ نے، اللہ کے رسول ہم نے انتظار بہت کیا لیکن آپ بہت تاخیر سے آئے آج۔ فرمایا میں اس سے بڑے کام میں لگا ہوا تھا، اس سے بڑا کام اسلام میں نماز سے بڑا کام۔ فرمایا قبیلہ عمرو بن عوف میں لڑائی ہو گئی تھی زہر بعد، میں ان کی صلح کرانے زہر بعد سے ہی وہیں تھا، اور سمجھاتا رہا، دونوں پکش کو سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ عصر ہو گئی، اور بالکل عصر بھی مغرب کے قریب ہونے لگی ہے، تب جو ہے ابو بکر مصلی پہ آئے تھے، یہ خطرہ ہونے لگا تھا کہ عصر جو ہے چلی نہ جائے، یعنی صلح و آشتی
کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ صلح کرنا آپس میں یہ اسلام میں کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ نماز مدینے میں موجود ہیں اور نماز پڑھانے مسجد اتنی تاخیر سے آتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ میں بہت بڑے کام میں لگا ہوا تھا، دو قبیلوں میں نزاع پیدا ہو گیا تھا، قبیلہ عمرو بن عوف آپس میں لڑ پڑا تھا، میں ان کی صلح کراتا رہا۔ یہ قرآن نے کہا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، یا ایو فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سارے کے سارے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، جب آپس میں کوئی نزاع ہو جاتی ہے چھوٹی بیٹی، جب ساتھ میں رہتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ برتن جب ساتھ رہتے ہیں تو آواز تو آ ہی جاتی ہے، تو جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے قرآن بات کر رہا ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے بیچ میں صلح کرایا کرو۔ کچھ سماج میں بڑے قسم کے لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو، وڈیرے، ہمارے ہاں ان کو پٹیل کہا جاتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کہیں بھی کسی کی گاؤں میں لڑائی ہو جائے، پٹیل ایک اٹیک الگ ہے، وہ ذات الگ ہے، لیکن پٹیل سماج میں ہوتے ہیں، پورے علاقے میں 40-50 بڑے لوگ ہیں، کہیں بھی کسی جگہ لڑائی ہوتی ہے نا تو ان کی صلح کرانا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ اسلام میں بہت بڑا عمل ہے۔ میں نے کسی موقع پہ شاید کہا تھا کہ اسلام صرف جنت مسجد میں نہیں بانٹتا، اسلام جنت زندگی کے ہر شعبے میں بانٹتا ہے۔ جس کی جو لائن ہے اسی لائن میں وہاں جنت رکھ دیتا ہے کہ یہی تلاش کر۔ اگر بزنس مین ہے تو اسلام کہتا ہے وہیں بیٹھا بزنس میں سچائی اور دیانتداری پیدا کر، جنت تیرے لیے بھی ہے، اور ایسی جنت کے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا ایسا بزنس مین، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے سماجی ورکر ہو، سیاستدان ہو، ہر انسان کو اسلام ایسے کام بتاتا ہے کہ تو اپنے شعبے میں رہ کر یہ کام اگر کرے گا تو تیرے لیے بھی جنت تیار ہے۔ تو یہ کتنا بڑا مطلب عمل ہے اسلام میں، لڑے ہوئے بھائیوں کو ایک کرنا۔ یہ آپ کو جواب بھی مل جائے گا کہ اسلام صلح و آستی پہ، صلح پہ کتنا زور دیتا ہے۔ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہوا اور اس میں نبی نے جو صلح کی نا، کہ حدیبیہ ایک گاؤں ہے اور گاؤں سے پہلے وہاں ایک کنواں تھا، اس کنواں کا نام تھا حدیبیہ، اور پھر گاؤں بنا تو گاؤں کا نام بھی حدیبیہ ہے۔ تو یہ مکہ سے 9 میل دوری پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ طواف کر رہے ہیں ہم، میرے ساتھ میرے صحابہ بھی طواف کر رہے ہیں، احرام بندھا ہوا ہے، یہ خواب دیکھا ہے۔ اور خواب کسی اور کا ہوتا تو کوئی غور نہیں ہوتا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ بہت جلد تم جو ہے عمرہ کرو گے۔ نبی نے یہ خواب اپنے صحابہ کو صبح بتایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ہم سب جو ہے عمرہ کر رہے ہیں۔ اب وطن تھا مکہ، 6 سال ہو گئے مکہ چھوڑے صحابہ کو، ہجرت کر کے آئے تھے نا مدینہ۔ اب نبی نے جب یہ خواب سنایا تو شوق پیدا ہو گیا کہ ہم اپنے وطن جائیں گے، خانہ کعبہ کو دیکھیں گے، حجر اسود کو دیکھیں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، ہم طواف کریں گے، ہم احرام باندھیں گے۔ ایسا شوق، ایسا چرچا ہوا کہ لوگ اپنے آپ ہی تیار ہو گئے، چلو 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 چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو۔ یہ تعداد ہو گئی 1400-1500 آدمی، 1400 اکثر لکھا ہے سیرت نگاروں نے، 1400 آدمی اس دن تو درخت کے نیچے تھے 14 جب بیعت کی تھی، تقریباً 1500 آدمی تیار ہو گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ اب مکہ کے قریب گئے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ 6 سال پہلے جن کو ہم نے نکالا تھا مکہ سے، آج وہ 1500 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے لشکر لے کے مکہ سے باہر نکلے کہ مسلمانوں کو آنے ہی نہیں دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید بہت بڑا لشکر لے کے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی نے راستہ ہی بدل دیا۔ نبی کو جنگ نہیں کرنی تھی، اسلام جنگ، میں نے کہا تھا نا، مجبوری میں تلوار اٹھانی پڑتی ہے ورنہ پسند نہیں کرتا۔ نبی نے راستہ بدل دیا۔ آپ جب مدینہ سے مکہ جائیں گے نا تو راستے میں حدیبیہ نہیں آتا، وہ نبی نے راستہ بدلا، حدیبیہ کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کے اونٹنی بیٹھ گئی قصوہ۔ اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کر رہے ہیں، ان کے بھی آدمی آ رہے ہیں، ثقیف کا سردار بھی آیا تھا اور وہ ابن مسعود۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو اپنی برادری سے جنگ کرنے آ گئے؟ فرمایا نہیں، میں عمرہ کرنے آیا ہوں، دیکھو ہمارے جانوروں میں پٹا ڈلا ہوا ہے، نشانی قربانی کے جانور کی نشانی ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہماری تلواریں نیام میں ہیں، سامان میں ہیں، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، احرام باندھ کے ہم ذوالحلیفہ سے بالکل مکہ عمرہ کی تیاری میں ہیں۔ تو کہا کہ اگر جنگ ہو گئی نا، وہ ثقیف کا سردار کہہ رہا ہے، اگر جنگ ہو گئی نا تو یہ تیرے پاس جو 1400 1500 یہ سب بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آیا، فرمایا اوئے ثقیف کے سردار، جا اپنے بت لات کی شرمگاہ چاٹ، ہم بھاگ جائیں گے؟ نبی کو چھوڑ کے ہم بھاگ جائیں گے؟ کیسی بات کر رہا ہے سردار ہو کر بھی۔ اور پھر وہ داڑھی میں ہاتھ ڈال کے بات کرنے لگا۔ حضرت مغیرہ کھڑے تھے، تلوار کے کنارے سے اس کا ہاتھ ہٹائے، بولا ہاتھ پرے کر، ناپاک ہاتھ پاک نبی کو لگاتا ہے، اب کی بات دوسری بار ہاتھ ٹچ ہوا نا کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اب یہ واپس جب گیا نا تو وہ مشرکین مکہ سے کہہ رہا ہے کہ یار میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، میں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، ایران بھی گیا، نجاشی حبشہ بھی گیا، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بادشاہوں کا ادب دیکھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب صحابہ کرتے ہیں نا دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کہتا میں نے دیکھا وہ وضو کر رہے تھے، وضو کا پانی جو قطرے ہوتے ہیں نا صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے تو صحابہ اس تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ اس سردار نے کہا ہے، ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود نے کہا ہے کہ وہ تھوک نہیں گرنے دیتے، جانیں نچھاور کر دیں گے۔ قریش والے سوچ لو، وہ صحابہ جو ہے نا 1500 جانیں نچھاور کر دیں گے، ٹکڑے کرا لیں گے، لیکن نبی کی حفاظت کریں گے وہ، سوچ لو۔ اب یہ سہیل بن عمر گیا بعد، اس نے بات کی تو بہرحال اب یہ کہنے لگا میں صلح کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا نا اسلام صلح کو کتنا پسند کرتا ہے۔ یہ حالات تھے، مسلمان کوئی مجبور نہیں تھے، مسلمان تو اس دن بھی نہیں ہارے تھے جس دن 313 تھے بدر میں، اس سے پہلے اس دن بھی نہیں ہارے تھے جس دن احد میں 700 تھے، آج تو 1500 ہیں، تو آج دبیں گے کیوں؟ لیکن وہ جب سہیل بن عمر آ کے کہتا ہے کہ میں صلح کرنے آیا ہوں، دور سے آتا دیکھا نا نبی نے، فرمایا وہ سہیل آ رہا ہے، اب معاملہ سہل ہو جائے گا۔ سہیل آسانی کو کہتے ہیں، سہل۔ یہ نبی نیک فال لیتے تھے۔ ہجرت کے سفر میں 70 آدمیوں کے نے پیچھا کیا تھا، ان کا سردار تھا بریدہ اسلمی۔ تو کہا کہ اوہو ابو بکر ٹھنڈک مل رہی ہے، یعنی وہ لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں وہ ٹھنڈک آ رہی ہے، بریدہ میں نے ٹھنڈا، اور اسلم نے سلامتی، اور کہا ابو بکر ہمیں سلامتی مل گئی، ٹینشن مت لے۔ اب دیکھو یہ نیک فال لے رہے ہیں۔ اب یہ سہیل بھی دور سے آ رہا تھا، نبی نے فرمایا اب معاملہ آسان ہو گیا کیونکہ سہیل آ رہا ہے۔ اب اس نے آتے ہی کہا میں صلح کرنے آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا صلح کرنے آئے تو ہمیں منظور ہے، اور نبی نے فرمایا آج اگر مکہ والے صلح کے لیے جو شرط لگانا چاہیں گے، اگر وہ شرط حرام نہیں ہوگی محمد عربی مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلح کو اتنا پسند کرتا۔ اور دیکھو اس کی شرطیں، اس نے کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کرو گے، 1500 آدمی عمرہ کرنے آئے ہیں، احرام باندھ کے آئے ہیں، قربانیوں کے جانور ساتھ لائے ہیں، لیکن پہلی شرط لگا رہا ہے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اس سال واپس جاؤ، اگلے سال آنا، اور صرف 3 دن ٹھہرنا ہوگا، اگلے سال بھی عمرہ کرو، چپ چاپ چلے جاؤ، ہتھیار ساتھ میں مت لانا۔ اور اس نے ایک شرط یہ پیش کی کہ ہم جو صلح کر رہے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے
کہ 10 سال تک اب ہمارے بیچ میں لڑائی نہیں ہوگی، اس کو بھی لکھا جائے گا۔ اور اس نے کہا کہ یہ باقی جو قومیں ہیں ہمارے علاوہ، اڑوس پڑوس میں بستیاں ہیں، کئی قبیل ہیں، ان کو اختیار ہے، جس کا ساتھ دینا چاہیں دیں، جس کو مشرکین مکہ اچھے لگیں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ رہیں، جن کو مسلمان اچھے لگیں وہ محمد عربی کے ساتھ رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کی سخت شرطیں تھیں۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی مدینے سے مکہ آ گیا نا، ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارے مکہ کا آدمی مدینہ چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اب یہ نبی نے فرمایا ٹھیک۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، سب سے پہلے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے لکھا تو وہ سہیل بولنے لگا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم مت لکھو، یا رحمان رحیم ہم نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھو۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، بسمک اللہ لکھ دیں۔ اب وہ بسمک اللہم لکھ دیا۔ پھر آگے لکھا ھذا ما قاضی محمد محمد الرسول اللہ، یہ وہ صلح ہے جو محمد الرسول اللہ نے پیش کی۔ اب سمجھوتا کیا ہے۔ اب یہ کہنے لگا سہیل کہ محمد الرسول اللہ کیوں لکھا؟ محمد رسول اللہ کو ہم مانتے ہی نہیں، رسول اللہ مانتے ہی نہیں، تو محمد رسول اللہ کیوں لکھا؟ محمد بن عبداللہ لکھو۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے علی، محمد بن عبداللہ لکھ دے، میں ہوں تو اللہ کا رسول، لیکن جب یہ کہہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں محمد بن عبداللہ ہی ہوں۔ حضرت علی نے کہا میں ساری چیزیں مٹا سکتا ہوں، محمد رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا۔ نبی نے فرمایا کہاں لکھا ہے علی بتا؟ بولا یہ رہا۔ نبی نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا، صلح کرنی ہے ہمیں۔ ابھی اس کی شرطیں دیکھو، تمہارا آدمی ہمارے پاس آیا واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی تمہارے پاس آیا تو واپس کرنا ہوگا۔ اب یہ دب کے صلح ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آیا، جلالی تھے نا، فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ آئے اور کہا یہ بتائیے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ فرمائے عمر میں سچا نبی ہوں۔ فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بھائی عمر ہم حق پر ہیں، تو پھر اتنی دب کے صلح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اجازت دو نا تلواروں سے ان کی کھوپڑی ٹھیک کر دیں۔ دب کے صلح کیوں ہو رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عمر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہاں سے چلے گئے ابو بکر کے پاس، اور یہی سوال کہ ابو بکر یار بتا، یہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ میں نبی برحق ہوں۔ ابو بکر نے کہا ہے اس میں کوئی شک ہے کیا؟ نبی برحق ہیں کہ ابو بکر ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ یار مجھے آج کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا ہم حق پر ہیں، تو حق پر ہیں تو اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابو بکر نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے یہاں اب خاموش ہو گئے۔ اب دیکھو یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، عمرہ کرنے آئے تھے، لڑائی کرنے نہیں آئے تھے، ان کو عمرے سے روک دیا گیا اور اتنی شرطیں لگا دی، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری شرطیں منظور کی اور حکم دیا چلو اگلے سال دیکھیں گے عمرہ، ہو گئی صلح، چلو۔ نبی اٹھے، کوئی نہیں اٹھا۔ انہوں نے فرمایا تم نے ارادہ کر لیا تھا، احرام باندھ لیا تھا نا، احرام باندھنے کے بعد کھولا اسی وقت جاتا ہے جب جانور ذبح کر دیا جائے گا، اب جانور کاٹو اور چلو واپس۔ کوئی نہیں اٹھا۔ 3 بار اعلان کیا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ صحابہ کو حکم دیا جا رہا اور نہیں اٹھ رہے۔ صحابہ غصے میں بھی تھے اور انہیں غم بھی تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اور انہیں جو ہے امید بھی تھی کہ شاید اللہ کا کوئی حکم آئے گا، کوئی آیت آئے گی، ہم عمرہ کر کے ہی جائیں گے۔ اب نبی نے اس دن حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا ہے۔ کبھی بیوی سے بھی مشورہ کر لیا کرو، کبھی وہ اچھے مشورے دے دیتی ہے۔ اب دیکھو یہ ام سلمہ کے خیمے میں گئے کہ یار میرے صحابہ میرا حکم نہ مانے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، ام سلمہ تو بتا کیا کروں۔ ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ مت کریں، ان کو حکم نہیں دیں۔ لوگ جب جذبات میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں
تو حکمت سے کام لینا پڑتا ہے. آپ جائیں اپنی سواری ذبح کر دیں, احرام کھول دیں اور پھر دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. نبی اٹھے اور اپنی سواری ذبح کی, احرام کھولا. وہ صحابہ اتنی تیزی سے اٹھے اور اتنی تیزی سے انہوں نے اس دن جانور ذبح کیے, یوں لگتا تھا کہ اپنے آپ کو کاٹ لیں گے. یہ حضرت ام سلمہ ہے, سنجیدہ عورت, بڑی عمر کی بیویوں میں سے یہی حضرت ام سلمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو دو نبی کے رشتہ دار آئے ملاقات کرنے کے لیے. ایک کا نام ہے ابو سفیان بن حارث, ابو سفیان بن حرب نہیں, ابو سفیان بن حارث نبی کے سگے چچا کا بیٹا ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, حارث کا بیٹا. اور دوسرا پھوفی کا بیٹا, عاتقہ کا بیٹا عبداللہ ابن امیہ. یہ آئے. یہ دونوں وہ تھے جنہوں نے مکہ میں نبی کو بہت ستایا تھا. ایک سگی پھوفی کا بیٹا ہے, ایک سگے چچا کا بیٹا ہے. انہوں نے نبی کو بہت ستایا تھا اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا ابو سفیان نے کہ محمد, چاچا کے بیٹے تھے نا, اے محمد اگر تو میری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھ جائے اور وہاں سے پھر 4 فرشتے ساتھ میں لے آئے اور پھر تیرے ہاتھ میں کتاب ہو اور تو کہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, کتاب دی, یہ 4 فرشتے گواہیں, پھر بھی میں نہیں مانوں گا. یہ کہا تھا اس نے. اب نبی کو درد نہیں ہوگا. اب یہ جب فاتح بن کے آ رہے ہیں تو اب یہ مجبوری میں آئے ہیں. آج اب آئے ہیں اس دن. اب شوہر کے رشتہ دار اگر ناراض ہوں تو آپ کو پتہ ہے بیوی کیا مسالے لگاتی ہے, پتہ ہی ہے. بھابھیوں سے, نندوں سے, ساری کہانیوں سے آپ گزرتے ہوں گے. لیکن اس دن نبی نہیں مان رہے تھے, بولا کوئی معافی نہیں, تم نے بہت ستایا. یہی حضرت ام سلمہ تھی, کہنے لگی اللہ کے رسول, رشتہ دار آپ کے چچا کا بیٹا ہے, آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے, رشتوں کے حقوق ہوتے ہیں, رشتوں کو یوں نہیں ٹھکرایا کرتے. آپ اللہ کے نبی ہیں, تھوڑا دوبارہ سوچیں. اب ام سلمہ کے کہنے پہ انہیں معاف کیا گیا. یہ ام سلمہ ہے جن کا مشورہ مانا نبی نے صلح حدیبیہ. اور پھر جب صحابہ چلے نا واپسی پر تو اللہ نے آیت اتار دی. دیکھو اللہ کے بتانے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت بتاتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس وقت ایک آزمائش سے گزارا اور پھر جب واپسی ہو رہی ہے, سب مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو قرآن کی آیتیں اتاری, سورہ فتح اتار دی کہ ہم نے آج آپ کو بہت بڑی فتح دی ہے, اسلام کی سب سے بڑی فتح دے دی تم کو. یہ صلح ہے, یہ صلح کر لینا, اپنے آپ کو دبا لینا, ایکسیپٹ کر لینا بہت بڑی جیت ہوتی ہے. بہادر وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کو پچھاڑ دے, بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے. یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے نا, غصے پہ قابو کر لے. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے سب سے بڑی فتح مسلمانوں کو مل گئی. کیا فتح تھی؟ دیکھو شرطیں یہ تھی نا کہ جو آپ کے یہاں آئے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا. اب مشرکین آرام سے جاتے تھے مدینہ, اور مدینہ جاتے تھے تو اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا, مسلمانوں کے اخلاق دیکھے, وہ بھی اسلام کا, اور دوسرے جو قبائل تھے ان کو اختیار مل گیا کہ آپ جدھر جانا چاہیں تو وہ سب جو ہے زیادہ تر اسلام کی طرف, مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے. یعنی اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے 2 سال میں اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اتنے لوگ پچھلے 19 سال میں بھی نہیں ہوئے تھے. 13 سال مکہ کے اور 6 سال مدینہ, سن 6 ہجری میں ہوا نا حدیبیہ, 6 سال یہ 13 وہ, 19 سال میں اتنے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے, کیونکہ نبی کا سارا لشکر جو ہے وہ 1400-1500 ہے. لیکن صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد جب مکہ فتح ہوا ہے تو 1.25 لاکھ مسلمان تھے, 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے, مسلمان تھے. یہ 2 سال میں اسلام کیوں بڑھا؟ اس دبڑے کی وجہ سے, ان صلح کی وجہ سے. ہم صلح حدیبیہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو جذبات پر نہیں شعور پہ قابو رکھنا چاہیے. ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, کہیں سے کوئی پوسٹ دیکھ لی فیس بک پر بائیں چڑھا لیتے ہیں, تو نے ایسا کیسا کمنٹ کر لیا, پھر لڑ مرتے ہندو مسلم کے نام پہ, کبھی دیوبندی بریلوی کے نام پہ, کبھی کس کے نام پہ.
کبھی قومیت کے نام پہ صلح حدیبیہ پیغام دیتا ہے، مسلمان کو جذباتی نہیں شعوری ہونا چاہیے۔ تو خیر اسلام صلح عصری کا کتنا بڑا احترام کرتا ہے۔ کتنے لوگ وہ غلط ہیں جو کہتے ہیں اسلام دہشت گرد ہے، آتنکواد ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، سب بکواس ہے۔ میں اچھی حدیث یاد آئی، سنا کے بات کو ختم کر دوں۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اپنے جانثاروں میں اس طرح جس طرح چاند ستاروں میں، اور مسکرا دیے۔ جب آپ مسکراتے تھے نا، آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں اور پہاڑوں پہ پڑتا تھا۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسکرائے، کوئی بات نہیں تھی، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ کیا خیالات میں چل رہے ہیں آپ؟ کیا یاد آیا کہ آپ مسکرا دیے؟ فرمایا مجھے قیامت کا منظر دکھایا گیا، اس میں دو آدمی دکھائے گئے، دونوں زانوں کے بل اللہ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، دنیا میں اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، انصاف دلا، کیونکہ قیامت کا دوسرا نام یوم الجزا اور یوم الحساب، یوم الحشر، جمع ہونے کا دن، حساب کا دن، انصاف کا دن بھی ہے۔ یہاں تک نبی نے فرمایا اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا، اس دن دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، بے سینگ والی کو سینگ دیے جائیں گے، اس دن وہ اپنی کسر نکالے گی، پھر دونوں مر جائیں گے، کیونکہ ان کو جنت میں تو جانا نہیں ہے نہ دوزخ میں جانا ہے، اس لیے دونوں کو پھر مٹا دیں گے۔ انصاف کا دن ہے نا، تو وہ کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ پہ بہت ظلم کیا، میں غریب آدمی تھا، یہ ظلم کرتا رہا، آج آپ انصاف دلائیں۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ تیرا جو بھائی ہے نا مسلمان، جو تجھ پہ ظلم کرتا تھا، کیا انصاف دلائیں؟ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے، یہ صرف تیرا مجرم نہیں میرا بھی مجرم ہے، اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے، تو کیا دلاؤں بتا؟ تو کہے گا یا اللہ جو میرے گناہ ہیں وہ اس پہ ڈال دے، جو میرے گناہ ہیں وہ اس پہ ڈال دو۔ اس موقع پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا وہ دن بڑا سخت ہوگا، رشوت نہیں چلے گی پیسوں کی، وہاں بڑا سخت دن ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اس دن۔ اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود اس آدمی سے بات کی جو شکایت کر رہا تھا اپنے بھائی ظالم کی، کہا جب میرے پاس کیس لے کے آیا ہے تو نظریں اٹھا کے تو دیکھ ذرا۔ وہ بندہ نظریں اٹھا کے دیکھے گا، اس کو بہت بڑا سونے کا شہر نظر آئے گا جس میں بڑے بڑے موتیوں کے محل ہوں گے۔ اس کو تعجب ہوگا یا اللہ اتنا بڑا شہر کس نبی کا ہے؟ موسیٰ کا، عیسیٰ کا، یعقوب کا، یوسف کا، محمد عربی کو ملے گا، یا ابو بکر صدیق کا ہے، اس میں صدیق کا نام بھی ہے، یا صدیقین کا ہے، ابو بکر صدیق کے لیے ہے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، ابھی تک کسی کے لیے فکس نہیں ہے، جو اس کی قیمت دے دے میں اس کو دے دوں۔ سونے کا شہر ہے، اور جو گھر بڑے شاندار ہیں اس میں جو محل ہیں وہ موتیوں کے ہیں، اب جو اس کی قیمت چکا دے اس کو دے دوں گا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کوئی انسان کیسے چکا لے گا؟ سونے کا پورا شہر اتنا بڑا، اتنے مہنگے یاقوت موتی، کوئی انسان اس کی قیمت کہاں سے چکا لے گا؟ اللہ فرمائیں گے انسانوں کی بات چھوڑ، اس کی قیمت تو بھی چکا سکتا ہے۔ یا اللہ میں اس کی قیمت کیا چکاؤں گا؟ فرمایا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہی قیمت ہے۔ جس نے تجھ پہ ظلم کیا تھا نا دنیا میں، تو جس کا کیس لے کے میرے پاس آیا ہے، جس کی شکایت لے کے آیا ہے، اس بھائی کو معاف کر دے، یہ اس شہر کی قیمت بن جائے گی۔ اور فرمایا اس نے جب یہ سنا تو کہا کہ اللہ میں نے معاف کیا اپنے بھائی کو، کیا معاف۔ وہ سامنے شہر تھا نا جنت کا، تو انسان لالچ میں کیا نہیں کر سکتا۔ 2 لاکھ روپئے دے دو بی جے پی میں چلا جائے گا، 3 لاکھ دے دو RLP میں کھڑا ہو جائے گا، 6 لاکھ دے دو کانگریس میں آ جائے گا۔ تو اس کو سامنے سونے کا شہر نظر آئے، بولا معاف کیا میں نے۔ اللہ فرمائیں گے دونوں، اکیلا مت جا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ،
میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، کوئی نیکی نہیں تھی اس کے پاس۔ اس سے موقع پہ نبی نے یہ حدیث سنا کے فرمایا، لوگوں میں صلح کیا کرو، سمجھوتا کرایا کرو، دیکھو قیامت کے دن اللہ بھی سمجھوتا کرا رہا ہے۔ یہ حدیث بتا کے دیکھو اللہ بھی صلح کرا رہا ہے۔ وہ کیس لے کے، شکایت لے کے گیا تھا کہ اس کو دوزخ میں ڈلوا کے آؤں گا، میرے گناہ اس پہ ڈلوا کے آؤں گا، لیکن اللہ نے اس دن دونوں کی صلح کرا دی۔ فرمائے میری امت تم بھی اگر دو بھائی لڑیں، دو قبیلے لڑیں، کوئی رشتہ دار لڑیں تو صلح کرا کرو۔ یہی صلح حدیبیہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔